بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش یعنی روزی نہیں چاہتے، معاش یعنی روزی تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تھا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے، اور اوپر والی آیت یعنی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ نماز کی پابندی اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا یعنی پابندی کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جائے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہو تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل یعنی آسان رہے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو فرماتے کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کہ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں محتم بالشان امور کو ذکر فرمایا ہے، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہے، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا ہے، یعنی بھلی باتوں کا حکم کرنا، وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک متروک یعنی چھوٹا ہوا ہے۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ضروری ہے کہ خیر کی طرف یعنی بھلائیوں کی طرف بلائے اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا ہے، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصل کو ہم لوگوں نے بالکلیہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور دوسری قوموں نے نہایت اہتمام سے پکڑ لیا کہ نصارہ کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اور اسی طرح دوسری اقوام میں اس کے لیے مخصوص کارکن موجود ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی جماعت ایسی ہے؟ اس کا جواب نفی میں نہیں تو اس بات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے اعانت یعنی مدد کے اس پر اعتراض کی اس قدر بھرمار ہوتی ہیں کہ وہ آج نہیں تو کل تھک کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ خیر خواہی کا مقتضی یہ تھا کہ اس کی مدد کی جاتی اور کوتاہیوں کی اصلاح کی جاتی، نہ یہ کہ خود کوئی کام نہ کیا جاوے اور کام کرنے والوں کو اعتراض کا نشانہ بنا کر ان کو کام کے کرنے سے گویا روک دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق